بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 173 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور الباب الثانی کی ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں۔ الباب الثانی کی ہم پہلی فصل پڑھ رہے ہیں، اور پہلی فصل کا تیسرا موضوع اما الموضع الثالث سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ہم نے یہ مسئلہ دیکھا تھا کہ کیا فاسق آدمی اپنی بیٹی کا یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا ولی بن سکتا ہے نکاح کروانے میں یا نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی غلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غلام کسی عورت کا نکاح کے لیے ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ یہ تفصیل سے ہم نے ان دونوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایسے ہی ایک تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ کم عقل جو آدمی ہوتا ہے، جس کے اندر عقل کم ہوتی ہے یا جو بیوقوف ہوتا ہے، وہ ولی بن سکتا ہے شریعت کی نظر میں یا نہیں بن سکتا۔ تفصیل سے ہم نے یہ مسئلہ بھی دیکھا تھا۔ چونکہ ان تینوں کے بارے میں، یعنی فاسق، غلام اور کم عقل، ان تینوں کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا۔ ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور اختلاف جہاں پر ہوتا ہے مصنف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اختلاف کا سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف تھا فاسق، غلام اور کم عقل کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی پڑھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم پہلے کی طرح کچھ مسائل ذکر کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے، جن میں آج کے اس سبق میں ہم تیسرا موضوع الموضع الثالث جو ہے فصل اول کا، وہ شروع کریں گے، اور ولی کی اقسام پر گفتگو کریں گے کہ ولی کی اقسام کتنی ہیں۔ ولی پیچھے تو ہم نے ولایت کے بارے میں پڑھا تھا نا، ولایت شرط ہے یا شرط نہیں ہے، تو اب ولی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ تیسرے موضوع میں ولی کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو ولی کی اقسام کے بارے میں فقہا کے اختلاف کو بیان کیا جائے گا، اور ایسے ہی چونکہ فقہا کے اختلاف ہے تو حسب ترتیب اختلاف کا سبب بھی بیان کیا جائے گا، اور پھر ایک اور مسئلہ آج کے اس سبق میں یہ زیر بحث لایا جائے گا کہ ولایت کی ترتیب کا جو مسئلہ ہے کہ ولایت کس ترتیب سے ہوگی، کون پہلے ولی ہوگا، اگر وہ نہ ہو، اس کی عدم موجودگی ہو تو اس کے بعد کون ولی بنے گا، یا ولایت کا حق کس کو حاصل ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو ولایت کی ترتیب کا مسئلہ آج زیر بحث لائیں گے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو آج کے اس سبق میں اس اختلاف کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الموضع الثالث، تیسرا موضوع یہ جو فصل اول کا ہے۔ وَأَمَّا أَصْنَافُ الْوِلَایَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا فَهِيَ نَسَبٌ وَسُلْطَانٌ وَمَوْلَى أَعْلَى وَأَسْفَلُ۔ تو تیسرا موضوع جو ہے یہ ولایت کی اصناف کے بارے میں ہے، اور ولایت کی اصناف جو ہیں، ولایت کی اقسام جو ہیں، وہ ان فقہا کے نزدیک جو ولایت کو شرط تسلیم کرتے ہیں نکاح کے لیے، ان کے نزدیک القائلین بہا کا یہ مطلب ہے کہ ولایت کو بحیثیت شرط تسلیم کرنا، یعنی وہ فقہا، پیچھے ہم نے اختلاف واضح کیا تھا کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ولایت شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ شرط ہے۔ تو جو فقہا کہتے ہیں ولایت شرط ہے نکاح کے لیے، ان کے نزدیک ولایت کی جو اقسام ہیں فہیہ، وہ یہ ہیں نسب، کے نسب سے ہو، وسلطان، یعنی جو حکمران ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے، ومولا اعلی، مولا اعلیٰ بھی ولی بن سکتا ہے، ومولا اسفل، اور نچلے درجے کا جو مولا ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ گویا کہ چار اقسام ہو گئی ہیں ان کے نزدیک۔ آگے دیکھیں پانچویں، ومجرد الاسلام عند مالک صفت تقتضی الولایۃ علی الدنیہ۔ صرف اسلام کا ہونا، یعنی صرف کوئی شخص مسلمان ہے، مسلمان ہونے سے بس اس کا بھائی ہے، باقی ویسے نسب میں
مولا ہونے میں، حکمرانی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اسلام کا تعلق ہے، بطور مسلمان وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا ہونا یہ ایسی صفت ہے جو ولایت کو پورا کر دے گی صرف اس عورت پر جو کم حیثیت کی ہو، یعنی کم حیثیت کی دنیا اس عورت کو کہتے ہیں جو کم حیثیت کی ہوتی ہے۔ تو کم حیثیت کی عورت پر صرف اسلام کا ہونا، یعنی کوئی شخص صرف مسلمان ہونے سے اس کا تعلق ہے اس عورت کے ساتھ، تو صرف مجرد الاسلام، صرف اسلام کا ہونا ایسی عورت کے لیے تو ولایت ہو جائے گا جو کم حیثیت کی ہے، یعنی کم حیثیت کی عورت کے لیے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واختلفوا فی الوصی، وصی کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ وصی بھی اس کی اقسام میں سے ہے یا نہیں؟ پیچھے قسمیں تو ہوگی نا، نسب، سلطان، مولا اعلیٰ، مولا اسفل، اور صرف اسلام کے بارے میں امام مالک نے جو فتویٰ دیا ہے، لیکن وصی کے بارے میں کیا ہے کہ وصی بھی اس کی قسم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایسا شخص جس کو کسی نسبی شخص نے وصیت کر دی ہو کہ آپ اس کا نکاح کروا دیجیے گا، تو وصی کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکون الوصی ولیا، کہ وصی جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ ومنع ذلك الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے منع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وصی جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ وسبب اختلافہم، جو اختلاف ہو گیا ہے وصی کے بارے میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، اس اختلاف کا سبب ہے کہ حل صفت الولایتی مما یمکن ان یستناب فیہا ام لیس یمکن ذالک، تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جو ولایت کی صفت ہے، کیا اس صفت میں کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے؟ ان یستناب فیہا، کیا اس صفت میں کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے؟ ام لیس یمکن ذالک، یا اس صفت میں کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو فقہا کہتے ہیں کہ جی نائب بنایا جا سکتا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں وصی کی ولایت بھی ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں ولایت کی صفت میں کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وصی کا جو ہے ولایت میں کوئی حق نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب ہے۔ وَلِهَذَا السَّبَبِ بِعَيْنِهِ، اور بعینہ اسی سبب کی وجہ سے اختلفوا فی الوکالۃ فی النکاح، نکاح میں وکالت کا بھی جو مسئلہ ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ تو نکاح کروانے کے لیے کوئی وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن الجمہور علی جوازیہا، لیکن جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی نکاح میں وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بالفرض کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں کا نکاح کروا دیں یا میرے بیٹے کا نکاح کروا دیں، آپ وکیل ہیں، یا میرا نکاح کروا دیں تو آپ وکیل ہیں اس بارے میں، تو جمہور کے نزدیک وکالت جائز ہے نکاح میں، الا ابا ثور، مگر امام ابو ثور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نکاح میں وکالت جائز نہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ بعینہ، اسی سبب سے کہ کیا ولایت کی جو صفت ہے اس میں نائب بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایسی نکاح کی صفت میں بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی، بعینہ اسی وجہ سے اختلاف اس مسئلے میں بھی ہو گیا۔ ولا فرق بین الوکالۃ والایصاء، اور وکالت اور ایصاء میں کوئی فرق نہیں۔ مصنف اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ نکاح میں کوئی وکیل بنائے اور جو ولایت میں کوئی ولی مقرر کرے، وصی مقرر کرے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الوصی وکیل، کیونکہ وصی وکیل ہوتا ہے بعد الموت، موت کے بعد، ٹھیک ہے، جو وصی ہوتا ہے جس کو وصیت کی ہوتی ہے وہ موت کے بعد وکیل بن جاتا ہے۔ والوکالۃ تنقطع بالموت، اور وکالت جو ہوتی ہے وہ موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ جو چیز ختم ہو رہی ہے وصیت کر کے، وصی بنا کے اس کو آگے چلایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، واختلفوا فی ترتیب الولایت من النسب، نسب میں ولایت کی جو ترتیب ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نسب میں ولایت کی ترتیب میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، ان ولایت معتبرۃ بالتعصیب الا الابن، کہ ولایت جو ہے وہ عصبہ کے حساب سے معتبر ہوگی صرف بیٹے کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، بیٹے کو چھوڑ کر ولایت جو ہے وہ عصبہ کے حساب سے معتبر ہوگی، یعنی عصبہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے ہوگی، جو وراثت میں جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ فمن کان اقرب عصبۃ، اور جو جتنا زیادہ قریبی عصبہ ہوگا، کان احق بالولایت،
اس کو اتنا زیادہ ولایت کا حق حاصل ہوگا، جو جتنا زیادہ قریبی اسبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسبہ اس کو کہتے ہیں جن کا وراثت میں حق نہیں ہوتا، متعین نہیں ہوتا، ویسے حق ہوتا ہے لیکن متعین نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے پھر ان کو دیا جاتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قریبی اسبہ ہوگا تو وہ اتنا زیادہ ولایت کا حق رکھے گا۔ والابناء عنده اولا، جو ان کے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹے جو ہیں وہ اولا، وہ پہلے درجے پہ ہیں، وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ وہ نیچے تک ہوں، یعنی بیٹے ہوں یا پوتے ہوں یا پڑ پوتے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ نیچے تک ہوں تو یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بیٹے جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں نکاح کروانے کا، خواہ وہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی بیٹا اپنی ماں کا یا بیٹا جو ہے اپنی دادی کا، بیٹا جو ہے اپنی پڑدادی کا، تو یہ ولایت کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگرچہ وہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو۔ ثم الآباء، پھر اسبا کے بعد جو ترتیب آتی ہے وہ آبا کی آتی ہے، یعنی باپ کی آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ جو ہیں اگرچہ وہ اوپر تک ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو، ایسے ہی۔ ثم الاخوۃ للابی، یعنی پہلا جو حکم ہے وہ تو ہے بیٹوں کے لیے، دوسرا ہے اسبا کے لیے، تیسرا ہے باپ کے لیے۔ ثم الاخوۃ للابی والام، پھر وہ بھائی جو ماں باپ شریک ہوں، ٹھیک ہے، جو ماں شریک اور باپ شریک بھائی ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ ثم للابی، اور پھر باپ شریک، یعنی اگر ماں اور باپ شریک دونوں شریک بھائی نہیں ہیں تو پھر صرف جو باپ شریک بھائی ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے ولایت کے۔ ثم بنو الاخوۃ للابی، اور پھر باپ اور ماں شریک بھتیجے، ثم بنو الاخوۃ یعنی بھائی کے بیٹے جو ہیں، باپ شریک بھائی کے یعنی بھتیجے جن کو کہا جاتا ہے، باپ شریک بھتیجے جو ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ والامی، ماں باپ شریک، یعنی ماں باپ شریک جو بھتیجے ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ ثم للابی، اور پھر صرف باپ شریک جو بھتیجے ہیں فقط وہ اس کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ ثم الاجداد للابی، اور پھر باپ شریک دادا جو ہیں اس کے حقدار ہوں گے، وَإِنْ عَلَوْا، اگرچہ وہ اوپر تک ہوں، یعنی پھر باپ شریک جو دادا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ ترتیب بیان کی ہے مصنف نے، پہلے بیٹے ہیں، پھر اسبہ ہیں، اور پھر باپ ہیں، پھر ماں باپ شریک بھائی ہیں، اور پھر باپ شریک بھائی ہیں، اور پھر ماں باپ شریک بھتیجے ہیں، اور پھر باپ شریک بھتیجے ہیں، پھر دادا ہیں جو باپ شریک ہوں اگرچہ وہ اوپر تک ہوں، یہ ترتیب ہے۔ وقال المغیرۃ، مغیرہ کہتے ہیں الجد و ابوہ اولا من الاخی، کہ جو دادا اور اس کا باپ ہے وہ زیادہ حقدار ہے بھائی سے، ٹھیک ہے، دادا اور جو اس کا باپ ہے یعنی پردادا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے بھائی سے، و ابنہ، اور بھتیجے سے، یعنی بھتیجے اور بھائی سے یہ دو، دادا اور پردادا، یہ زیادہ حقدار ہیں۔ لیس من اصل، کیونکہ وہ اصل سے نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں زیادہ حقدار ہوں گے۔ ثم العمومۃ، پھر چچا آئیں گے، علی ترتیب الاخوۃ، بھائیوں کی ترتیب پر، جیسے اوپر ہم نے بھائیوں کی ترتیب ذکر کی تھی اس ترتیب سے، وَإِنْ سَفَلُوا، اگرچہ وہ نیچے تک ہوں۔ ثم المولا، پھر مولا آئیں گے یعنی جو آزاد کردہ غلام ہے۔ ثم سلطان، پھر حکمران آئے گا۔ والمولا الاعلی عنده احق من الاسفل، اور مغیرہ کے نزدیک مولا اعلیٰ جو ہے وہ اسفل سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ والوصی عنده اولا من ولی، اور وصی جو ہے وہ ان کے نزدیک زیادہ حقدار ہے نسب والے ولی سے۔ وصی جو ہے، چونکہ وصی کو ولایت سونپ دی گئی ہے، اس کو اپنا حق سونپ دیا گیا ہے، تو اس لیے نسبی جو ولی ہے اس سے زیادہ حق رکھتا ہے یہ وصی جو ہے، ٹھیک ہے، مغیرہ کے نزدیک۔ آنی وصی الابی، یعنی باپ کا جو وصی ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ جو نسب والا ولی ہے اس کی نسبت۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھی ہے، اور ایسے ہی ہم نے آج کی اس سبق میں تیسرا موضوع شروع کیا ہے اور ولی کی اقسام کو دیکھا ہے ہم نے، اور فقہا کا ولی کی جو اقسام میں اختلاف تھا اس کو تفصیل سے دیکھ لیا، اختلاف کا سبب بھی جان لیا، اور ولایت کی ترتیب کا جو مسئلہ ہے کہ پہلے کس کی ترتیب ہوگی، پھر کس کی ترتیب، اور ہم نے امام مغیرہ کے نزدیک بھی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ترتیب دیکھ لی ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا تو وہ دونوں ہم نے وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات، تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں،
اور دوسرا سوال ہے کہ ولایت نکاح کی ترتیب فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 174 میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی جاری رکھیں گے اور واختلف اصحابہ سے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔